بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ اتوار کو ایک حدیث شریف کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا گیا تھا، پہلے اس کو دہرایا جائے گا، اس کے بعد باقی حدیث انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائیں گے، نہ ان پر نظر رحمت ڈالیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید ارشاد فرمائی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور یہ 3 آدمی کون ہیں؟ یہ تو تباہ و برباد ہو گئے، یہ تو کہیں کے نہ رہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی میں سے ایک آدمی ہے، وہ مسلمان مرد جو اپنے شلوار کو یا تہمت کو یا لنگی کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ وعید ہے اس شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے۔ اور یہ گناہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ 90-95% لوگوں کی شلوار عام طور پر ٹخنے سے نیچے ہی ہوتی ہے، بعض دینداروں کی بھی ایسی ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی تفصیل میں نے گزشتہ اتوار کو بیان کر دی تھی۔ شلوار پاجامہ کے علاوہ کرتا اتنا لمبا ہو کہ اس کا دامن ٹخنے سے نیچے چلا جائے، یا جبہ ہو یا چوغا ہو یا کوئی بڑی چادر ہو جو اوپر سے اس نے اوڑھ رکھی ہو لیکن وہ اتنی نیچے لٹکی ہوئی ہو کہ ٹخنے سے بھی نیچے لٹک گئی ہو، وہ بھی اسی گناہ میں داخل ہے اور شامل ہے۔ اور ایک حدیث میں اس کے لیے یہ بھی وعید ہے کہ جس کی شلوار پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہوگا اس کے پیر ٹخنوں سمیت جہنم کے آگ میں جلیں گے۔ یہ ہولناک وعیدیں ہیں، اس لیے اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے اپنے نابالغ بچوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اچھے خاصے دیندار بھی ان پر کوئی توجہ نہیں دیتے اور ان کی شلوار عام طور پر ٹخنے سے نیچے ہی ہوتی ہے، اور بچے تو نابالغ ہیں اس لیے مکلف نہیں اور گنہگار نہیں، لیکن والدین مکلف ہیں، عاقل بالغ ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ نابالغ لڑکوں کی شلوار پاجامہ وغیرہ ٹخنے سے اوپر رکھیں۔ پینٹ پتلون تو عام طور پر ٹخنے سے نیچے ہی ہوتی ہے، وہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ تو ایک شخص تو وہ ہے جو اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے احسان جتانے والا ہو، اس کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے۔ عام طور پر سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، گھر والے تو رہتے ہی مل جل کر ہیں، قریبی رشتہ دار بھی، دوست احباب بھی، سبھی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ اس مل جل کر رہنے میں
اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہی چاہیے، اسی سے زندگی خوشگوار بنتی ہے۔ لیکن دو باتوں کی احتیاط ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اگر آدمی کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ ساری زندگی احسان و سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اولاد بھی کبھی کبھی اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرتی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ کرتا ہے، کبھی کبھی بیوی بھی شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، ایسے بہن بھائیوں کا بھی آپس میں اچھا سلوک ہوتا ہے، دوست احباب کے اندر بھی یہ حسن سلوک ہوتا رہتا ہے۔ تو اس میں ایک احتیاط تو یہ کرے کہ جس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اس سے اس کے بدلے کی امید نہیں رکھے، نہ نیت کرے نہ امید کرے۔ نیت تو ہونی ہی نہیں چاہیے کہ بھئی میں اس لیے اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں، یہ ہدیہ دے رہا ہوں یا تحفہ دے رہا ہوں یا پیسے دے رہا ہوں یا پھل دے رہا ہوں یا کھانا دے رہا ہوں یا کھانا کھلا رہا ہوں۔ نیت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، اور جس کے ساتھ کرا اس کا دل خوش کرنے کی نیت ہونی چاہیے، بدلے کی نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ادلا بدلا ناجائز۔ ہم اس لیے دیں کہ دوسرا بھی ہمیں اس کے بدلے میں دے، یہ ہے ادلا بدلا، جیسے نیوتے کے اندر ہوتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر نیوتا ہوتا ہے جو کہ ایک حرام اور ناجائز رسم ہے، اس میں باقاعدہ رجسٹر میں لکھا جاتا ہے فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے۔ وہ اس لیے لکھیں کہ جب ہمارے یہاں شادی ہوگی تو ہم دیکھیں گے ہم نے کتنا دیا تھا، ہمیں کتنا ملا۔ تو ادلا بدلا وہاں پہ ہوتا ہے، جس میں بعض مرتبہ سود لینے دینے کا بھی گناہ ہو جاتا ہے، جو کہ قطعاً حرام ہے۔ تو یہ ناجائز ہے۔ جس کے ساتھ بھی سلوک کرنا ہے، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے عقیقے کا موقع ہو یا کوئی اور تقریب ہو، جو کچھ دینا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینا ہے، اور اس لیے دینا ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کا دل خوش ہو جائے یا اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس کے بدلے میں کچھ لینے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرے، اور جس نے ہدیہ تحفہ دیا اس کا بھی شکریہ ادا کرے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہ کیا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کو ہدیہ دیا گیا ہے وہ شکریہ کم از کم جزاک اللہ کیا کر ادا کر سکتا ہے۔ اور حضور کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو جس کو ہدیہ دیا جائے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کم زیادہ بدلہ بھی دے، شکریہ بھی ادا کرے، بدلہ بھی دے، لیکن دینے والا اخلاص سے دے، نام و نمود کے لیے نہ دے، بدلے کی نیت سے نہ دے۔ جس کو دے رہا ہے اس کا دل خوش کرنے کی نیت سے دے، کیونکہ مومن کا دل خوش کرنے کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ تو یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ گھروں میں ہر جگہ تحفے تحائف کا لین دین ہوتا رہتا ہے، پیسوں کا لین دین ہوتا رہتا ہے، مختلف اشیاء عید بقرعید کر لیے اور دی جاتی ہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے آتی ہیں۔ اور بھول کر بھی کبھی بھی اپنے احسان کو جتائے نہیں۔ بعض عورتوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، بعض مردوں کے اندر بھی یہ عادت ہوتی ہے، بعض شوہروں میں یہ عادت ہوتی ہے، بعض بیویوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تو تمہیں ساتھ یہ کیا، ہمارے والدین نے یہ دیا، وہ کیا، یہ کیا، تم نے کیا بدلہ دیا۔ ایسے شوہر تانے دے دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ تمہارے ماں باپ نے کیا دیا، تو لے کر کے آئیے، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ ہے احسان جتانا۔
اور احسان جتانے کا اندر ثواب تو گیا، الٹا یہ عذاب، اور ایک عذاب نہیں 4 وعید ہیں، دیکھو اس کے اندر کتنے خطرناک وعید ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی کے حق میں یہ وعیدیں ثابت ہو گئی تو اس کا تو سب کچھ گیا، دنیا اور آخرت گئی اس کی، تو اللہ بچائے۔ تو احسان کرے اور پھر بھول جائے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ جو کمینہ ہوتا ہے نا، عام طور پر وہ کنجوس ہوتا ہے، لہذا وہ اپنا تھوڑا سا بھی احسان کسی کے وہ کرتا ہے تو اسے یاد رکھتا ہے، اسی لیے وہ کمینہ ہوتا ہے کہ جہاں موقع آئے گا فوراً جتائے گا کہ میں نے فلاں دن تم کو اتنے پیسے دیے تھے، فلاں دن تمہاری شادی کے موقع میں نے یہ دیا تھا، فلاں دن میں نے یہ سلوک کیا تھا۔ تو اپنے تھوڑے سے احسان کو بھی وہ بڑا سمجھتا ہے اور موقع بموقع اس کو جتاتا ہے۔ اور جو شریف ہوتا ہے وہ اپنے احسان کو تو بھول جاتا ہے، دوسرے کے چھوٹے سے احسان کو بھی ہمیشہ یاد کر کے اس کا بدلہ بھی دیتا ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے، اور احسان مند رہتا ہے وہ۔ تو بھائی یہ بات سیکھیں، اب یاد رکھیں، اپنے گھر میں جا کر کے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اہلیہ کو بتائیں، سنائیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی میں احسان کر کے احسان جتانے کی عادت ہو تو وہ ختم ہو جائے، یہ گناہ ختم ہو جائے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ دکاندار اور تاجر جو اپنا مال جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے، جھوٹی قسم کھا جاتا ہے، کھا کے اس کے بارے میں دریافت کرتا ہے کہ بھئی اس کی پیمائش پوری ہے، یا یہ وزن اس کے اندر جو لکھا ہے ایسا ہی ہے، یا یہ 1 نمبر چیز ہے، یہ خالص ہے نہیں، وزن پورا نہیں ہے، ناپ پوری نہیں ہے، یا اس میں کچھ ملاوٹ ہے، یا وہ 2 نمبر ہے۔ اب یہ جھوٹی قسم کھا کے کہہ دیتا ہے 1 نمبر ہے، اوریجنل ہے، اصلی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ ہے۔ جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا، ایک تو قسم کھا رہا ہے، اول تو قسم نہیں کھانی چاہیے، اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے، اور پھر اوپر سے جھوٹی قسم، یہ تو بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایسی صورت میں کاروبار کے اندر برکت نہیں ہوتی، جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے برکت اڑ جاتی ہے، محنت ہی محنت رہتی ہے، خیر و برکت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے کاروبار میں ایک تو جھوٹی قسم کھانے سے ہمیشہ بچنا چاہیے، دوسرے جھوٹ بولنے سے ہی بچنا چاہیے، اور تیسرے ہمیشہ خریدار کی خیر خواہی میں اپنی چیز کی اچھائی برائی بیان کر دینی چاہیے۔ اگر کوئی عیب ہے تو وہی بتا دو، اچھائی ہے تو وہی بتا دو، کچھ معلوم نہیں ہے تو بتا دو بھائی مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، یہ چیز آپ کے سامنے، آپ خود ہی اطمینان کر لو، اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو لے لو، نہیں مطمئن ہے تو چھوڑ دو، مگر ہمیشہ معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ جتنا معاملہ صاف ہوگا اور جتنا اس کے اندر ہم خریدار کی ہمدردی خیر خواہی رکھیں گے اتنی اجر و ثواب ہوگا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں التاجر الصدوق الامین، ایسا تاجر جو سچ بولنے والا ہو اور امانت دار ہو، کہ جو چیز جیسی ہے ویسی بتاتا ہے، کوئی دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹی قسم نہیں کھاتا، نقلی کو اصلی نہیں بتاتا، یہ سب امانت داری کے اندر داخل ہے۔ مان نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، قیامت کے دن انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا